کے لیے اپنی ذات کے لیے قربان کر سکتا ہے، اس کو جو ہے سب کچھ قبول کر سکتا ہے، لیکن ناموس رسالت کی جب بات آتی ہے تو مسلمان اگرچہ وہ داڑھی منڈا ہی کیوں نہ ہو، وہ بے عمل ہی کیوں نہ ہو، وہ تارک نماز کیوں نہ ہو، وہ کوئی اچھا عمل کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو پھر داڑھی منڈے ہی میدان میں عمل میں اتر کر بتا دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں غازی عبدالقیوم شہید کو دیکھ لیں، یا غازی ملک ممتاز حسین قادری کو ہی دیکھ لیں، کوئی اتنی بڑی داڑھی سنت رسول نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے داڑھی کا خط رکھا ہوا تھا، ایک پولیس کا کانسٹیبل کوئی نہیں جانتا تھا، جب بات آئی ناموس رسالت کی تو میدان میں اتر کر یہ بتا دیا کہ وہ ہوگا۔ اگر پولیس کا کانسٹیبل بھی جب بات آئے گی ناموس رسالت کی تو پھر جیسے نام ممتاز تھا کام بھی ممتاز کر کے دکھا دیا۔ جب کام ممتاز کر کے دکھایا تو پھر میرے محبوب نے اور میرے رب نے پھر اپنے محبوب کے اس غلام کو وہ درجہ بھی دیا ہے نا کہ آپ بتائیں تاریخ کے اندر یہ آپ بڑے دبنگ اعلان کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اس پاکستان کی دھرتی میں اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا۔ 60 لاکھ BBC کی رپورٹ کے مطابق 60 لاکھ افراد اس مرد مجاہد کے جنازے کے اندر گئے۔ کیوں؟ کوئی نہیں جانتا تھا اسے، کسی کا کیا رشتہ تھا، لیکن کلمے کا رشتہ تو تھا نا یار، کلمے کا رشتہ تھا اس مرد مجاہد کے ساتھ۔ اس نے کیا عمل کیا؟ کلمہ، اس نے عمل یہی کیا ہے، گستاخ رسول کو اس نے واصل با جہنم کیا اور بتا دیا کہ ہم باقی سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، اپنی نوکریاں بھی، اپنا مال بھی، اپنی دولت بھی، اپنے بچے بھی، سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے، لیکن ناموس رسالت پر آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ جب تک ہمارے دم میں دم ہے ہم انشاءاللہ ہر سال اسی طرح میلاد بھی مناتے رہیں گے، آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے گیت بھی گاتے رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضرورت اسی امر کی ہے میرے محبوب کی سیرت طیبہ کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں کہ میرے محبوب نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک رکھا۔ آج پڑوسی تو دور کی بات ہے، ایک ماں کی کوکھ سے جنم لینے والے دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں، یہ میرے محبوب کی تعلیمات نہیں ہے۔ جس آقا کا ہم میلاد منا رہے ہیں یہ اس آقا کی یہ شان کریمی میں نہیں ہے، یہ باتیں ان کی سیرت طیبہ میں یہ نہیں ملتی۔ ہاں یہ ضرور ملتی ہے کہ ایک کوکھ سے جنم لینے والے بھائی ہو یا کلمہ پڑھنے والے، کل مؤمنین اخوہ کے تحت تمام مسلمان جو آپس میں بھائی بھائی ہیں، میرے محبوب تو فرما رہے ہیں تمام مسلمان ایک جان کی مثل ہے کہ اگر پاؤں میں کانٹا لگے نا تو پوری رات آنکھ جاگ کے گزارتی ہے۔ ایک رشتہ ہے نا جسم کا، تو مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے۔ تو یہی حال ہونا چاہیے ہمارے اندر کہ چاہے وہ ہمارا دینی بھائی ہو یا ہمارا خونی رشتے کا بھائی ہو، کوئی تھوڑی سی بھی اس کو تکلیف پہنچے تو ہمیں اس کا درد محسوس ہونا چاہیے۔ تو آج ہمارے محلے کے اندر ہمارے قریب قرب و جوار میں رہنے والے لوگوں کی آج ہم خبر گیری نہیں کرتے، اور بات جب آتی ہے جناب فضول خرچیوں کی، ہزاروں لاکھوں اڑا دیے، کبھی کسی کو جناب پرواہ نہیں کی۔ لیکن آقا، جس آقا کا ہم میلاد منا رہے ہیں نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہے، پڑوسیوں کا بھی خیال کرو، اپنے خاندان والوں کا بھی خیال کرو، یتیموں کا بھی خیال کرو، بیوہ عورتوں کا بھی خیال کرو۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، آپ صحابہ میں اعلان فرما دیں اگر کسی نے میرے بیٹے کو دیکھا ہو۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے بیٹے کو فلاں باغ میں دیکھ کر آیا ہوں، بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اس صحابی نے جیسے ہی سنا دوڑ لگا دی بچے کی طرف، میرے محبوب نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ جب وہ قریب آیا میرے محبوب نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام، جب قریب جانا باغ کے اپنے بچے کو بیٹا کر کے مت بلانا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ وہ میرا بیٹا ہے، میری اولاد ہے، کافی ٹائم سے وہ مجھ سے جدا ہو چکا ہے اور اب وہ محبت پدری جو ہے میں تڑپ رہا ہوں اس کے بغیر، جی نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ میری اولاد ہے، میں بیٹا کہہ کر نہ پکاروں؟ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا میرے غلام، ہو سکتا ہے اس کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم بچہ کھیل رہا ہو اور تو اس کو بیٹا کہہ کر پکارے، یتیم کے دل پہ کیا گزرے گی کہ کاش میرا ابا ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کر پکارتا۔ تو میرے محبوب کی تو یہ تعلیمات ہے۔ میرے دوست آج ضرورت اسی امر کی ہے، جس محبوب کا ہم میلاد منائیں پھر محبوب کی سنتوں پہ بھی عمل کریں۔
میرے محبوب کی سنتوں پر بھی عمل ہونا چاہیے. وہ نماز کی حالت میں نماز کی ادائیگی 5 وقتی نماز پنجگانہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں. چہرے پہ سنت مصطفیٰ کو سجائیں اور وعدہ کریں اپنے دل سے, اپنے محاسبہ کریں کہ انشاءاللہ اس مرتبہ جو 12 ربیع الاول شریف آیا ہے نا, انشاءاللہ میں اس مرتبہ اپنے اندر کی جو میری باطنی برائیاں ہیں 12 برائیوں کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ. کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا, اچھی نیت تو کر سکتے ہیں کہ کم از کم یہ ربیع الاول اگر اس سال میں ہمیں موت بھی آ جائے تو کم از کم 12 برائیوں سے تو جان چھوٹی چکی ہوگی نا. ان 12 برائیوں کی جگہ پہ کم از کم 12 اچھے عمل بھی پھر آنے چاہیے. کہ اگر کسی کے ساتھ غیبت, چغلی, حسد, کینہ, بغض کی بیماری ہے تو اس کو نکال کے پھینک دے. ہر مسلمان بھائی کے ساتھ, ہر رشتہ دار کے ساتھ محبت سے, خندہ پیشانی سے پیش آئیں, پیار, محبت, شفقت کے ساتھ پیش آئیں, اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ. اب جناب اپنی اولاد جس کو ماں باپ نے بڑی جناب جتن کر کے, بڑی محنتیں, مشقتیں کر کے پالا پوسا ہوتا ہے, وہی اولاد جب برسر اقتدار ہو جاتی ہے اپنے والدین کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا جاتا ہے. ارے یار, جس نبی کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں, جس نبی کا ہم میلاد منا رہے ہیں, میرے آقا کی یہ تعلیمیں تو نہیں ہے. میرے آقا تو فرما رہے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات, کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اور فرمایا ایک جگہ پر حدیث مبارکہ میں فرمایا جس کا مفہوم ہے, فرمایا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جو سب سے درمیانی والا دروازہ ہے وہ باپ ہے. باپ کی خدمت کرو گے تو یہ مقام ملے گا, ماں کی خدمت کرو گے تو یہ مقام ملے گا. یہ ساری چیزیں ہم سنتے بھی رہتے ہیں. میلاد آتا ہے سال کے 12 مہینے, ہم الحمدللہ میلاد تو ہم سرکار کا 12 مہینے مناتے رہتے ہیں, لیکن خصوصاً جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے بس اس کو ہم رسماً نہ گزاریں, بلکہ اس کے اندر اچھی نیتیں کریں, اپنے اندر کی برائیوں کو ختم کریں, اچھی عادتیں اس میں شامل کریں. اگر چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے تو کم از کم اتنا یادہ کریں کہ یار انشاءاللہ آج کے بعد سنت رسول نہیں کاٹوں گا, سنت رسول کا قتل نہیں کروں گا. اور اگر کسی کی بے نمازی کی عادت ہے, نماز چھوڑنے کی عادت ہے, سستی کاہلی کی وجہ سے, وہ اپنے دل میں ارادہ کرے کہ انشاءاللہ آج کے وقت 5 وقت باجماعت تکبیر کے ساتھ, تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کروں گا. اور دیکھیں ایک مجازی عاشق کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اس نے ایک عورت سے کہا کہ میں تمہارے اوپر عاشق ہو گیا ہوں, میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. اس عورت نے کہا کہ پہلے تو ایسا کر, جا 40 دن خشوع خضوع کے ساتھ نماز پنجگانہ پڑھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ. جب نماز تو پڑھ لے گا نا 40 دن, 41ویں دن میرے پاس آ جانا, میں تیرے ساتھ نکاح کر لوں گا. وہ بندہ چلا گیا جناب, بڑے خشوع خضوع کے ساتھ اس نے نماز پنجگانہ ادا کرنا شروع کر دی. اور اب 41واں دن بھی آ گیا, دن اور بھی اوپر گزر گیا. اب عورت نے پیغام بھیجوایا کہ بھئی اللہ کے بندے, میں نے تجھے کہا تھا کہ 40 دن کے بعد آ جانا, میں نکاح کر لوں گی, تو اب کیا حال ہے, کیا خیریت تو ہے, آئے نہیں ہو. اس نے کہا بی بی, اب جس رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کے لیے تو نے بھیجا تھا نا, وہ رب ادھر ادھر دیکھنے کی بھی توفیق نہیں دیتا. جس رب کی بارگاہ میں تو نے یہ تو بہانہ بنا تھا, تیرے عشق کا تو بہانہ بنا تھا, تو کلندر لاہوری یہی تو کہہ رہے ہیں, وہی ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات. اسی رب کی بارگاہ میں اگر ہم سچے دل سے جھکنا شروع ہو جائے, اس رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہم سیکھ جائیں, خدا کی قسم کہیں ہمیں کسی اور سے بھیک نہیں مانگنی پڑے گی, ہمیں کسی اور سے جا کے مدد نہیں لینی پڑے گی. رب کرم فرمائے گا. اللہ رب العزت جل وعلا اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے, سچا عشق عطا فرمائے, اور اپنے محبوب کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور ایک اعلان سماعت فرما لے, انشاءاللہ العزیز 7 نومبر بروز ہفتہ